السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز، میرے دوسرے چینل کو بھی آپ سب کی سپورٹ کا جو ہے بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے میرا وہ چینل نہیں سبسکرائب کر رکھا، جاذب کے نام سے میرا وہ چینل ہے، تو پلیز اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، آج میں بات کروں گی ستارہ یاسین کی بھانجی، فیمس بھانجی، جی بالکل فیمس بھانجی۔ آپ سب جانتے ہیں کون ہے، کس کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ہم لوگوں نے ستارہ یاسین کے نئے چینل جو ہے ستارہ کا آسمان، اس کو بھی پذیرائی دینی ہے، اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اور اس کے اوپر ستارہ یاسین کا جو کام ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ستارہ کا ٹیلنٹ ہمیں وہاں نظر آیا ہے، وہیں جہاں ہمیں ستارہ کا ٹیلنٹ نظر آیا ہے وہیں دشمنوں کی چیخیں نکلی ہیں۔ وہی لوگ، جی ہاں دوستو، وہی لوگ جو ستارہ سے یہ کہتے تھے کہ ستارہ خاموش کیوں ہے، یہ سچی ہے تو آئے نا، جواب دے، بتائے نا، وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ کو یہ چینل نہیں بنانا چاہیے تھا۔ ستارہ نے جو ہے اس چینل پر اپنی ماں کو یوز کیا، اپنی ماں کا نام یوز کیا۔ سمجھ نہیں آتی دوستو، ستارہ یاسین جس کا نام لیتی ہے اسی سے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جو ہے سوتن کا یوز کیا، اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی ماں کا یوز کیا، تو کیا کرے ستارہ؟ تمہاری طرح تمہارے گھروں کی کہانیاں لے آئے، تمہیں یوز کرے، یہ بتائے کہ تم کہاں منہ مارتی تھی، تمہارا شوہر کہاں منہ مارتا تھا، ہاں، کون کون سے اڈوں پہ کون کون سی ٹیکسی ڈرائیور رہ چکا تمہارا شوہر، اس قسم کی باتیں کرے وہ یہاں پر آ کر تم لوگوں کی طرح، جیسے تم لوگ کرتے ہو۔ اس کی لائف سٹوری ہے، اس کی لائف میں اس کی ماں تھی، اس نے وہ کہانی سنائی، اس کی لائف میں اس کی سوتن آئی، اس نے وہ کہانی سنائی، اس نے کسی کے گھر کی کہانی اٹھا کر یہاں نہیں سنائی۔ تم لوگوں کا کوئی ایک دین ایمان نہیں ہے، کبھی تم لوگ کہتے ہو یہ بولتی نہیں ہے، جب وہ بولتی ہے تو تمہیں کانٹے چبھنے لگ جاتے ہیں۔ کم سے کم تم لوگوں کی طرح تو نہیں ہے نا، کسی دوسروں کے گھروں میں تو نہیں جھانک رہی، دوسروں کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہی۔ اور دوستو، ستارہ کے آسمان پر ستارہ یاسین نے جو ایک تصویر لگائی تھی جس میں ستارہ یاسین کی ماڈلنگ پک تھی، اور اس کے ستارہ یاسین کے پیچھے اسی تصویر کے بیک گراؤنڈ میں ایک بچی کھڑی تھی جو ستارہ یاسین کے کندھے سے لٹکتے ہوئے دوپٹے کے، اس کے آنچل کے پلو میں اپنا منہ چھپا کر کھڑی تھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا، غور سے دیکھا ہوگا۔ اس تصویر میں ستارہ یاسین کی وہی بھانجی ہے جو آج کل بڑی فیمس ہوئی ہے ستارہ یاسین کی کردار کشی کو لے کر۔ بظاہر تو یہ ستارہ یاسین کا ساتھ بھی دیتی ہے اور وہاں روپنا منانے کا سین بھی کرتی ہے، لیکن دوستوں نے اس کا نام جو ہے وہ دو منہ والا اس لیے رکھ رکھا ہے کیونکہ اس نے کام ہی دو منہ والے کیے ہیں۔ دوستو، یہ چھپتی تو ستارہ کے پلو میں ہے، لیکن ڈستی بھی یہ ستارہ کو ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں آستین کا سانپ، اور وہ بھی یہ والی بھانجی دو منہا سانپ۔ آپ لوگوں نے ستارہ یاسین کی اس بھانجی کی لیکڈ وائس آج ضرور سنی ہوگی، جو وائی ٹی کے اوپر پھیلی ہوئی ہے جنگل کی آگ کی طرح۔ دوستو، وہ کہتے ہیں نا، کچھ ہوتا ہے تبھی بات ہوتی ہے۔ بقول ستارہ کے ہیٹرز، یہ تو انہی کا فرمان تھا کہ اگر کوئی بات نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں کرتا، تو کوئی بات ہوتی ہے تو ستارہ کی بھانجی کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں نا۔ یہ بندی جس کی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر وائسز لیک ہوئیں، اور ہر بار ایک نئی وائس میں ایک نئے بندے کے خلاف جو ہے یہ بندی دوسروں کو انفو دے رہی ہوتی ہے، اپنی ہی فیملی کے لوگوں سے ریلیٹڈ یہ دوسروں کو انفو دے رہی ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی وائس ہوتی ہے جس میں کچھ ایڈیٹڈ نہیں ہوتا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کرتی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو کبھی ستارہ کے خلاف نہیں گئی، میں نے تو کبھی اس کے لیے کسی سے کچھ برا نہیں کہا۔ سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ ڈرامہ کوئن خالہ، وہ اس کا نام لیتی ہے کہ مجھے سب کچھ اس نے بتایا تھا، اور مجھے اسی نے کہا کہ ہاں جی ستارہ یوں وہ ہے تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اس سے یہ مکر گئی۔ اچھا، اس کے بعد اس کی وائس لیک ہوئی ہے مریم فہد کے پلیٹ فارم سے، جس کے اوپر یہ اپنے بھائی دلبر یاسین کی ایکس وائف کے بارے میں
اس کی کردار کشی کر رہی ہے اس کال کے اندر، اور کسی اور بندی کو یہ بتا رہی ہے اس کے قصے کہ وہ جو ہے عائشہ وہ شادی کے بعد جو ہے وہ رات کو چپکے سے گھر سے نکل جاتی تھی اور چابی چرا لیتی تھی اور چپکے سے جایا کرتی تھی، کسی اور سے ملنے جاتی تھی شادی شدہ ہونے کے باوجود، بچے کی ماں ہونے کے باوجود۔ ہم تھک گئے تھے اس کی چوکیداریاں کرتے کرتے، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں اس نے اپنے بھائی کی ایکس وائف کے بارے میں بولیں، پہلے خالہ کے بارے میں دوسری خالہ کو بولیں، اور پھر اسی خالہ کے بارے میں اور بہت سی دنیا کو بولیں، اور پھر اسی دنیا کو اپنے بھائی کی ایکس وائف کے بارے میں بھی یہ بہت کچھ بتاتی رہی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ایکس وائف ہے میرے بھائی کی، یہ ہماری کزن بھی ہے، رشتے میں یہ ہماری کہیں نہ کہیں رشتہ دار بھی لگتی ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے، شیم آن یو۔ دوسری چیز یہ بندی کہتی ہے، اس بندی کی ایک اور وائس جو چلی ہے، اس وائس میں یہ بندی اپنی خالہ ستارہ یاسین کے بارے میں پھر اگین باہر کے لوگوں کو انفو دے رہی ہے کہ میری خالہ جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے وہ کتنی بری ہے، وہ کیا کیا غلطیاں کرتی رہی، برائیاں کرتی رہی، برے کام کرتی رہی، مجھے میرے بھائیوں سے نہیں ملنے دیا، یہ کیا وہ کیا۔ آپ کے بھائی کوئی چھوٹے منع کاکے نہیں ہیں، وہ آپ کی غلطیوں کو پہچانتے ہیں، جبھی انہوں نے آپ کو سائیڈ میں رکھنا شروع کر دیا، اور انہیں پتہ ہے کہ ہماری یہ بہن جب آج سگی خالہ کی نہ ہوئی، کل یہ اپنی سگی بھابھیوں یا بھائیوں کی بھی اسی طرح چوک میں نیلامی کرے گی، اور بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے انہوں نے۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا جب اس فیمس بھانجی نے سوسائڈ کا اٹیمپٹ کیا تھا، تب اس کے اپنے بھائی بابر نے کہا تھا کہ مر جاتی تو اچھا تھا۔ یہ اسی کا بیان ہے، یہ اسی نے بات بتائی تھی کہ میرے بھائی نے میرے لیے ایسا کہا ہے۔ تو کوئی بھی بھائی بہن کبھی کسی کے لیے ایسے نہیں کہتے جب تک وہ اگلے کے ہاتھوں اتنے بیزار نہ ہو جائیں۔ دوستو اس سب کچھ سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سب کچھ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فیمس بھانجی ہے در حقیقت یہ چغل خور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا چغلچی ٹٹو، بالکل وہ حرکتیں ہیں اس بندی کی۔ اور ایک چیز میں نے سوچا کہ میں اپنے پلیٹ فارم سے بتا دوں کہ اسلام میں چغل خور کا کیا مقام ہے، کیونکہ دوستو آپ سب کو پتہ ہے کسی کے پیٹ پیچھے اس کی بات کرنا نہ صرف غیبت میں آتا ہے، بلکہ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی وہاں، سب کی باتیں ادھر کی ادھر، کسی نہ کسی کو لگانی۔ مطلب جس بندے کے پیٹ میں درد اور وہ کہے مجھے کوئی مل جائے بس میں نے یہ بات بتانی ہے، تو ہم اسے چغلچی ٹٹو ہی کہیں گے، چغل خور ہی کہیں گے۔ اور چغل خور کا جو انجام ہے وہ ہے دوستو جہنم کا سب سے نچلا درجہ۔ جی، جہنم کا سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ اس چغل خور کی آرام گاہ ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہنم میں کیا آرام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں چغل خوریوں سے اور چغل خوروں سے بچائے اور محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، وہ بے قصور ہے، وہ لوگ اس کی وائسز کو لے کر کیا کہیں گے؟ یہ بندی اگر بے گناہ بے قصور تھی تو یہ لوگوں تک انفو کیوں پہنچاتی تھی؟ بھلے سے وہ انفو سچ ہی کیوں نہ ہو، کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس قسم کی اوچھی حرکتیں کرے۔ آپ ایک فیملی میں ہوتے ہیں نا دوستو، ایک گروپ کی صورت ہوتے ہیں، بھلے سے وہ آپ کا گروپ آپ کی فیملی ہے یا آپ کے دوست ہیں، کوئی بھی ہے، اس کے اندر کچھ بھی اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، وہ آپ تک ہے۔ اگر اسی طرح دنیا میں جگ میں تماشا ہی بنوانا ہو تو لوگ گھروں کی دیواریں ہی نہ بنائیں، پھر لوگ اپنے گھروں کی دیواریں نہ بنائیں، دروازے نہ بنائیں، بلکہ چوک میں رہنا شروع کر دیں، کہیں ویسے بھی یہاں تو کچھ نہیں بچتا، ہر جگہ ہم ننگے ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہمارے اپنے آتے ہیں اور ہمارے بارے میں دوسروں کو بتاتے ہیں، ہمیں دنیا کے سامنے ننگا کرتے ہیں۔ وہ ساری سچویشن چل رہی ہے ستارہ یاسین کی فیملی کے اندر۔ اس کے گھر میں گھسنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ناراضگیاں کی جاتی ہیں، اس کے ہسبینڈ سے اس سے معافیاں منگوائی جاتی ہیں، پھر انہی کے خلاف سب کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن خدارہ ستارہ یاسین، عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، اور اس قسم کی فیملی سے اپنی جان چھڑواؤ۔ آج یہ تمہارا جینا حرام کر رہے ہیں، کل یہ تمہارے بچوں کو بھی نہیں بخشیں گے، یہ یاد رکھنا۔ دنیا تمہارے بچوں تک جب تک پہنچے گی، یہ جا کے دنیا کو بتائیں گے، تمہارے بچوں کے سکولز میں، انسٹیٹیوٹس میں، ہر جگہ یہ جا کر کہیں گے کہ پتہ تو کرواؤ۔ ان کی آپ کے بچوں کے فرینڈس کی پیرنٹس سے مل کے کہیں گے کہ اپنے بچوں کو دور رکھنا، اپنے بچوں کو بچا کر رکھنا،
اور اس طرح آپ کے بچوں کا فیوچر بھی یہ برباد کریں گے، کیونکہ آستین کے سانپ تو ہیں ہی، کرنا تو انہوں نے یہی ہے۔ تو میرا مشورہ ہے، بلکہ ستارہ یاسین کے تمام سپورٹرز کا مشورہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان سب کچھ سے اپنی جان چھڑوائیں۔ اور دوستوں میرا خیال ہے اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب ملوں گی آپ سب سے اجازت۔ چینل پہ جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا، اور لائک تو بنتا ہے، لائک کر کے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہماری فیملیز کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔